جانے جہاں میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ ہنا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہ اس سے گویا ہوا تھا اور پھر آگے اسے لبوں سے لگاتے ہوئے معتصم خان گویا ہوا۔ ہنا نے اپنا دوسرا ہاتھ مٹھی میں پیچھے جھپٹنے کے سے انداز میں اپنا ہاتھ واپس کھینچا اور اس کے دماغ میں کئی سوچیں گر کیے بیٹھی تھی جن میں وہ الجھتی جا رہی تھی۔ جانتی ہوں نا، تمہارا مجھے یوں جھٹکنا مجھے پسند نہیں ہے۔ تم جتنا مجھ سے دور کرنے کی کوشش کرو گی میں اتنی ہی شدت سے تمہارے قریب آؤں گا۔ تمہاری سانسوں کو اس قدر خود میں قید کروں گا کہ تم سانسیں نہیں لے پاؤ گی۔ معتصم اسے بازو میں سے دبوچتا ہوا اپنی جانب کھینچتا ہوا اس کے چہرے کے قریب پر اپنی سانسیں چھوڑتا ہوا آدھ کھلے لبوں پر نرمی سے اپنے لب رکھتا ہوا بولا کہ ہنا اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کرتی اپنی سانسیں روکی تھی۔ نہ وہ اس کی سگریٹ شدہ سانسوں کو اپنی سانسوں میں انہیل کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کو اپنی سانسیں انہیل کر دینا چاہتی تھی۔ کیوں مجھ پر ظلم کاری ہو؟ سانس لو۔ معتصم اس کے لبوں کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھ سے الگ کرتا اپنی سگریٹ شدہ سانسوں کو اس کے لبوں پر چھوڑتا معنی خیزی سے بولا تھا، نہیں لوں گی، مجھے آپ کی سانسوں سے آتی ہے سگریٹ کی اسمیل نہیں پسند۔ ہنا ہاتھ معتصم کے سینے سے پر رکھتی ہوئی ہلکا سا اسے پیچھے کی جانب پش کرتی ہوئی گویا ہوئی تو معتصم مسکرا کر دیا، جانے جہاں ایک دن اسی اسمیل کو پورے حق سے اپنی سانسوں میں اتارو گی تم۔ اس کے بھرے بھرے ہونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے مسلتے ہوئے بے باکی سے بولا کہ ہنا جس کی سانس رکنے کے دم سے گھٹنے لگا تھا معتصم کو سینے سے زور سے پیچھے کرتے ہوئے کی جانب جھٹکتی ایک لمبی سانس خارج کی اور انہیل کی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، ہنا کہتی ایک ناگوار نظر معتصم پر ڈالتی گاڑی کا دروازہ کھولتی باہر نکل گئی کہ معتصم خان نفی میں سر ہلاتا اس کی پشت کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا تھا۔ گیٹ کے اندر گم ہوتا دیکھ کر سپیڈ سے گاڑی وہاں سے نکالتا سگریٹ نکالتا ہونٹوں سے میں دبائی لیٹر سے جلانے لگا، مجھے آپ کی سانسوں سے آتی ہے سگریٹ کی اسمیل نہیں پسند۔ ہنا کی آواز کانوں میں گونجی تھی اور ایک بار پھر لب دلکشی سے مسکرائے تھے۔ ثانیہ کے کیس پر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ خود کام کر رہا تھا لیکن ابھی تک کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگا تھا۔ ابھی بھی وہ کیس کے سلسلے سے عدنان سے ملنا جا رہا تھا۔ ہائے میرا بچہ، حبیبہ زور سے اسے سینے میں بھیجتی ہوئے اس کی گال پر پیار کرتی ہوئی اپنی نم ہوئی آنکھوں کو صاف کرنے لگی تھی۔ انہیں روتا دیکھ ہنا کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ ماما روئے نہیں ورنہ مجھے بھی رونا آ جائے گا، ہنا جو پہلے ہی بھری پڑی تھی اپنے آنسوں کو اندر کی جانب دھکیلتی بھاری ہوئی آواز میں بولی، بیگم کیوں میری بچی کو پریشان کر رہی ہو؟ دلاور صاحب نے آگے بڑھتے ہنا کو حبیبہ بیگم کے حصار سے نکال کر اپنے سینے سے لگایا اور اتنے دن بعد اسے اپنے سینے سے پاس گھر میں دیکھ کر آنکھیں بھر گئیں۔ حبیبہ آگے بڑھتی ہوئی ہنا کا ماتھا چومتے گویا ہوئی تھی، معتصم نہیں آیا؟ دلاور صاحب نے پوچھا تو اس کے نام پر ہنا کا حلق تک کڑوا ہوا۔ اس کی سانسیں اسے ابھی تک اپنے لبوں پر محسوس ہو رہی تھی کہ نچلے لب کو پیچھتے ہوئے ہنا نے اپنے سرخ ہوتے چہرے کو نیچے کی جانب جھکایا، ضروری کام سے گئے ہیں، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ ہنا نظریں جھکائے بولی تو دلاور صاحب اسے لیے ہال کی جانب بڑھے تھے۔ ہنا ابھی اسے بیٹھے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ امیرہ باہر سے بھاگتی ہوئی آتی چیختی چلاتی ہنا کے زور سے گلے لگی تھی۔ جب سے اسے فوزیہ سے پتہ چلا تھا کہ ہنا یہاں آنے والی ہے تب سے ہی وہ جلے پیر کی بلی کی بنی پھڑپڑا رہی تھی۔ اس نے پروین بیگم سے اجازت لے لی تھی، بمشکل اپنے ساتھ آنے کے لیے راضی کیا تھا۔ اگر وہ خود اکیلے آتی یا شاہ کو بلاتی تو اس گارزیلا نے اس کی جان ہی نکال دینی تھی۔ پروین بیگم کے سامنے وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے وہ بہت ترلے منتوں سے پروین بیگم کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ پروین بیگم سب سے ملتی دلاور صاحب کے ساتھ کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی اور ان سے کچھ باتیں کرنے لگی کہ ہنا امیرہ کا ہاتھ پکڑے اسے روم میں لے آئی اور اس کے گلے لا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر امیرہ بھی ایک دم سے اس کا دل بھر پڑا تھا۔ اگر وہ اس کے ساتھ غبار کو اندر رکھتی تو شاید مر جاتی، اسے لیے وہ امیرہ گلے لگی اپنے دل کا غبار آنسوؤں کے ذریعے نکالتے سسک اٹھی تھی۔ ہنا میری جان کیا ہوا؟ امیرہ اس کی کمر کے گرد حصار باندھتے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی اور دیکھ کر بوکھلا گئی اور اسے زور سے خود میں پیچ کی تھی۔ ہنا ایسے روتی ہوئی سب سچ بتاتی چلے گی، تم کیوں خود کو قصوروار سمجھ کر دکھ پہنچا رہی ہو میری جان؟ تم نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، یہ سب ہونا تھا تمہاری قسمت میں اور اسی لیے ایسا ہوا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور عائشہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی قسمت ہے، قسمت کا لکھا کوئی ٹال یا بدل
نہیں سکتا، جو بھی ہے مجھے اس کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہنا۔ سچائی جان کر میں روز عائشہ کا دل نہیں دکھا سکتی، سامنا بھی نہیں کر سکتی۔ بے شک زبان سے کچھ نہیں کہتی، لیکن اس کی آنکھوں میں چھائی اداسی اس کے دل کا سارا حال بیان کرتی ہے۔ روز ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ نہیں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میری جان، کچھ دن یہاں رہ کر اچھے سے سوچ اور سمجھ لو۔ جب تمہارا دل اور دماغ پرسکون ہوگا تب فیصلہ کرنا۔ امیرہ اسے اپنے سینے سے لگاتی گویا ہوئی۔ ہنا نے فیصلہ لے لیا تھا اور وہ بھی اسی گھر میں رہتے ہوئے۔ اسے کتنے گہرے دکھ ہوا تھا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سانس بھرتے ہوئے اپنی نم ہوئی آنکھیں صاف کی تھی۔ تھینکس یار، اگر میں کچھ دیر اور اپنا یہ غبار باہر نہ نکالتی تو شاید اپنے سینے میں بڑھتی گھٹن سے مر جاتی۔ ہنا اسے الگ ہوتی بولی تھی، تھینکس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تم پریشان نہ ہو، اور اگر اب میں نے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو دو لگاؤں گی۔ امیرہ ہنا کے پھولے ہوئے زرد ہوئے گال پر پیار کرتے ہوئے مسکرا دی۔ زیادہ میری بیویاں پپیاں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہنا مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے اپنے گال صاف کرتی بولی، تو کیونکہ تمہاری پپیاں بس محتشم بھائی ہی لے سکتے ہیں۔ امیرہ کی شرارت پر ہنا کے زرد پڑتے چہرے پر سرخی گھلنے لگی تھی۔ شادی کے بعد زیادہ بے شرم نہیں ہوگی تم؟ اپنی چھوٹی سی ناک سے گرتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ اب اسے کیا بتاتے کہ یہ ساری بے شرمی کاظم خان کی بے شرمیوں کے آگے ٹھوس ہو جاتی تھی۔ اس نے تو شریف بندہ دیکھ کر محبت کی تھی، لیکن وہ تو بے شرمیوں کا بھی باپ نکلا تھا۔ ہیلو، کہاں کھو گئی؟ ہنا نے اسے اپنی جانب اسے گمسم دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چٹکی بجائی تھی اور اسے ہوش میں لائی تھی۔ کہیں نہیں، آؤ باہر چلتے ہیں، امیرہ کہتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ ہنا بھی اسے دیکھتی ہوئی کھڑی ہوئی اور دونوں باہر چل دی تھی۔ ہنا باہر آئی تو محتشم خان دلاور صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ان سے باتیں کر رہا تھا اور نظر آیا۔ ہنا امیرہ کے ساتھ چلتی پروین بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ محتشم نے نگاہیں گھما کر اس کی جانب دیکھا تھا اور جو اس سے نظریں چراتی ہوئی امیرہ سے باتیں کرنے لگی تھی۔ اس کے نظریں چرانے پر محتشم خان کے لبوں پر مسکراہٹ سی رقص کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد محتشم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اجازت لینے لگا۔ جبکہ حبیبہ بیگم نے اسے کھانے کے لیے اصرار کیا تو وہ محتشم خان صاف انکار کر گیا تھا، کیونکہ اسے جانے کی جلدی تھی۔ نہیں آنٹی، پھر کبھی کھانا میں اپنے سالے صاحب کے ساتھ ہی کھاؤں گا، ابھی ہمیں اجازت دیں۔ محتشم خان معذرت کرتا ہوا دلاور صاحب کے گلے ملا اور پروین بیگم اور حبیبہ سے پیار لیتا ہوا امیرہ کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا وہ ہنا کو دیکھتا ہوا اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ ہنا ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی ہوئی اپنی جگہ کھڑی ہوئی رہی۔ چلے، محتشم اس کی جانب دیکھتا گویا ہوا، تو میں یہی ماما کے پاس ٹھہروں گی۔ ہنا بنا محتشم کی جانب دیکھتی ہوئی بولی تھی اور اسے اندازہ تھا کہ اس کے دل خوف سے کانپ رہا تھا اور دل باہر نکلنے کا تھا اور وہ خود کو مضبوط بنائے کھڑی تھی۔ محتشم نے ماتھے پر بال ڈالے سخت نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سب کی موجودگی بھلائے محتشم روبدار آواز میں کہتا ہوا وہاں سے باہر کی جانب نکل کے تھا۔ ہنا، تم ٹھیک ہو؟ اس کے ہاتھوں کی لرزش دیکھ امیرہ نے فکر مندی سے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہنا نے اسبات میں سر ہلایا۔ ہنا بچی، جاؤ محتشم کی بات سن کر آؤ، پروین بیگم پیار سے گویا ہوئی تھی۔ تو ہنا خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ باہر نکلتے اسے محتشم خان اپنی گاڑی کے پاس کھڑا سگریٹ ہاتھوں میں دبائے ہنا نظر آیا جو ایک دمی اس کی جانب چہرہ ایک دم سپاٹ تھا۔ ہنا کو دیکھتے محتشم نے سگریٹ کا دھواں اس کے چہرے پر چھوڑا تھا۔ ہنا اس کے تیور دیکھ جھرجھری لیتی وہاں کھڑی رہ گئی اور اس کے نزدیک جانے کی اس میں ہمت نہ ہوئی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں مجھ سے بھاگنے کا؟ محتشم خان نے سگریٹ اپنے لبوں میں دباتے ہوئے اس کے روبرو ہوا اور ختم کرتا ہوا اسے زمین پر پھینکتا ہوا تیش میں اس کے قریب آیا۔ بازو سے کھینچ کر اس نے اسے پیچھے کھڑی گاڑی سے پن کیا تھا کہ اچانک ہی حملے پر ہنا کے منہ سے سسکی نکلی۔ کیوں مجھے آپ کے ساتھ مجبور کرتی ہوں سختی کرنے پر؟ دبی دبی آواز میں پھنکارتا ہنا کا جبڑا اپنی انگلیوں کی سخت گرفت میں لیتے محتشم نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ ہنا اپنی نیلی آنکھیں پھیلاتی ہوئی اس کی سرخ شعلے بھڑکاتی ہوئی آنکھیں میں ڈالتی ہوئی بولی تھی، میری بیوی، میری عزت ہو کر تم میری دسترس سے دور ہوگی؟ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ کیوں میری محبت کو میری ضد بنا رہی ہے؟ محتشم اس کے جبڑے پر گرفت سخت کرتا ہوا گرایا کہ ہنا نے ڈر سے آنکھیں میچی تھی۔ اور آپ کو کیوں عائشہ کی محبت نظر نہیں آتی؟ وہ بھی تو آپ سے محبت کرتی ہے، وہ عورت ہے تو اپنی محبت کی قربانی دے سکتی ہے، لیکن آپ تو مرد ہیں، آپ بلا کیوں
بھلا کیوں اپنی محبت کی قربانی دیں گے؟ آپ تو روز بروز زبردستی کریں گے۔ ہنا اپنا چہرہ چکائے چھٹوانے کی کوشش کرتی برستی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، میری محبت تمہیں نظر نہیں آتی؟ میری سابقہ مغیتر کی محبت کی خاطر اپنے شوہر کو چھوڑی۔ معتصم نے تنزیہ آئی برو اچکائی تھی۔ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، میں بس یہی چاہتی ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ کر اسے اپنا لیں۔ ہنا نم آنکھوں سے دل پر پتھر رکھتی ہوئی بولی تھی، واہ کیا بات ہے بھئی تمہاری تو، مہان ہو تم تو یار۔ معتصم نے اس کے جبڑے کو چھوڑتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے زور سے کھینچتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور تالی بجائی۔ اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے پاس جانے کا کہہ رہی ہو؟ مجھے ڈھول سمجھ رکھا ہے جو اپنے گلے سے اتار کر کسی دوسری عورت کے گلے میں ڈالنا چاہتی ہو، یا یہ سوچ رہی ہو کہ اتنا مہان کام کر کے مجھے اپنی جان چھڑوا لو گی؟ معتصم گاڑی کے دائیں بائیں جانب ہاتھ رکھتا ہوا اس کے چہرے پر جھکا اور پھنکارا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے دو لگا کر اس کے چہرے کو سرخ کر دے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہینا کانپتے لبوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ تو پھر کیسا ہے؟ کیوں مجھ سے بھاگ کر یہاں چھپنے کی کوشش کر رہی؟ معتصم کی تیز گرم سگریٹ کی اسمیل سے لبریز سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتی ہوئی ہینا سختی سے اپنے لب بھینچ گئی تھی۔ بس میں چاہتی ہوں کہ آپ عائشہ کو اپنا لیں۔ تو بہت شوق ہے نا تمہیں دوسروں کی محبت کو ملوانے کا، تو اب پہلے تم بیوی ہونے کے فرائض بھی انجام دو گی اور پھر اپنے شوہر کی دوسری شادی کی تیاری اپنے ہاتھوں سے کرو گی۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر دھکیلتے ہوئے معتصم خان نے زور سے ڈور کو لاک کیا تھا اور لمبے لمبے ڈھانک بھرتا ہوا وہ تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ گاڑی کے سبھی ڈور کو لاک کر گیا تھا۔ ڈور اوپن کریں۔ ہنا تڑپتی ہوئی گاڑی کے ڈور کو اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتی کھولنے لگی تھی، کھولنے کی کوشش کرتی ہوئی چلائی تھی، اب تو یہ ڈور گھر جا کر ہی کھلے گا۔ معتصم مانی ہیزی سے کہتا وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا، نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ہنا چلتی گاڑی کے اسٹیئرنگ کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے گاڑی کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ معتصم نے اس کی بے وقوفی کو دیکھتے ہوئے گاڑی کو ایک دم سے بریک لگائی اور ہنا لہراتی ہوئی معتصم کی گود میں گری۔ آج تمہاری ہر کوشش بیکار ہے۔ آج شوہر اپنا ہر حق وصولے گا اور بیوی خاموشی سے اپنے سارے فرائض انجام دے گی۔ اور سانس بھرتے ہوئے اپنے چہرے کے قریب کیے اس کی گردن پر ہلکا سا بائٹ کرتا ہوا اسے سہنے پر مجبور کرتے ہوئے پیچھے ہوا تھا کہ ہنا خود میں سمٹتی ہوئی گاڑی کے ڈور سے جا لگی تھی۔ گاڑی گھر کے پورچ میں کھڑی کرتا ہوا معتصم گاڑی سے نیچے اترا۔ ہنا کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ نہیں مجھے نہیں جانا اندر، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ ہنا ڈرائیونگ سیٹ کی جانب کھسکی اور معتصم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی دائیں ٹانگ کو اپنی جانب کھینچا اور جس سے ہنا کھسکتی ہوئی اس کے تھوڑا قریب ہوئی۔ معتصم نے ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے جھٹک سے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور پاؤں سے گاڑی کا ڈور بند کیا۔ وہ گود میں چٹپٹاتی ہوئی ہنا کو اپنے سینے میں کھینچتا ہوا اندر کی جانب چلا گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ہنا نے حالی ہاتھ دیکھ کر شکر کا سانس خارج کیا تھا۔ اگر کوئی انہیں ایسے دیکھ لیتا تو کیا سوچتا؟ ہنا نے اپنی نیلی آنکھوں سے اسے گھورا، اس کی گھوریوں کو اگنور کیے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ اسے روم میں لایا اور اسے نیچے اتارتے ہوئے معتصم نے روم کا دروازہ لاک کیا اور پیچھے مڑ کر اسے دیکھا جو اس سے کچھ فاصلے پر خفا سی کھڑی اسے ہی گھور رہی تھی۔ معتصم نے متبسم نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھا اور لائٹ فروزی کلر کے ڈھیلا کرتا پہنے، نیچے ہم رنگ کا ہی ٹراؤزر پہنے، وہ کیپری پہنے، کندھے پر جھٹ جھٹ کا دوپٹہ پھیلائے، بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے، چہرے کے نقوش کو سختی سے کھینچتی وہ سراپے حسن بنی معتصم خان کے جذباتوں کو بہکا رہی تھی۔ معتصم قدم با قدم چلتا ہوا اس کے نزدیک جا رہا تھا اور ہنا اس کے قدم پیچھے لیتے ہوئے اس سے فاصلہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی اور ایسا کر کے آپ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، لڑکھڑاتی آواز میں کہتی وہ پیچھے بیٹھ کی دیوار پر جا لگی اور فیصلہ مٹتا کم ہوا۔ معتصم خان جھکتا اس پر سایہ فگن ہوا تھا، دائیں بائیں ہاتھ رکھتا ہوا اس کے بھاگنے کی تمام راہ مسترد کر دیا۔ کس نے کہا تھا میں زبردستی کروں گا؟ میں تو اپنا حق لوں گا جائز طریقے سے۔ ہنا کے کان کے پاس سرگوشی کرتا ہوا اپنی گرم سانسوں سے اس کے کان کے لو کو جھلسانے لگا تھا اور اپنی مونچھوں کو اس کے وہاں ہلکے ہلکے مسلتے ہوئے ہنا کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ تمہارے پاس ہر ادا ہے جو میرے بے قرار دل کو قرار دے سکتی ہے۔ کان کے لو پر ہلکے سے زبان پھیرتے وہ سرگوشی بھری آواز میں اپنا جادو بکھیرتا ہوا ہنا کو سہما رہا تھا اور اس کے اس لمس کی گستاخیوں کو برداشت کرتی ہنا اپنے کرتے کے کنارے کو زور سے مٹھیوں میں پیچھتی ہوئی، تمہارا ہاتھ دنیا کا واحد وہ ہاتھ ہے جسے تھامنے کی تمنا مجھے آخری سانس تک ہے، اور کان کی لو کو دانتوں میں لیتے ہوئے زور سے دبایا تھا۔ تم وہ خوشبو ہو جسے میں اپنی روح میں سما لینا چاہتا ہوں۔ جھٹکتے گردن پر اپنی داڑھی کو رگڑتے ہوئے لبوں سے اس کی گردن کو چھونے لگا تو تمہاری عدم موجودگی وہ زہر ہے جس کا کوئی توڑ نہیں۔ کندھے سے شرٹ نیچے کیے وہ اپنے وہاں ہر لب رکھے، ہلکا سا
दांतों का दबाव दिया कि हिना इतने ही लम्हे से बस हो गई थी और टांगों में लर्जिश बढ़ने लगी तो उसे अपना खड़ा महाल रहना लगा और मोहतसम की जान लेवा सरगोशियां आहिस्ता आहिस्ता उसकी जान निकाल रही थी और अपने कंपते हाथों को उसके सीने पर रखते हुए उसने मोहतसम को थोड़ा पीछे करने की कोशिश की थी। पुश करते हुए खुद से दूर करने की नाकाम सी कोशिश की। मोहतसम ने अपने सीने पर मज़ाहमत करते उसके नाजुक हाथों को अपने एक हाथ में कैद करते उसके सर के ऊपर से गुजारते पीछे दीवार के साथ पिन किया था। आपने मुझसे एक माह का कॉन्ट्रैक्ट किया। आपने कहा था कि जब तक मैं न चाहूँ आप मेरे करीब नहीं आएंगे। जब उसे खुद से दूर न कर सकी तो उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाया था। जाने जहाँ वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं तुमने तोड़ा है, इसलिए अब वो कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। हिना ने दूर होते हुए मानी हंसी से कहते हुए उसके अपनी शर्ट के बटन खोलकर उसे नीचे फर्श पर फेंका और उसके कसरती सीने को देखकर हिना के औसार खत्म हुए थे और उसे देखते ही उसने दरवाजे की जानिब दौड़ लगाई कि अचानक ही मोहतसम खान ने उसे बीच में ही कमर से पकड़ते हुए पीछे बेड पर फेंका था। बेड पर सीधी लेटती हिना ने डबडबाई आंखों से अपने सामने खड़े मोहतसम को देखा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अब ऐसा क्या करे जिसमें वो उसके बिखरे हुए शेर से अपनी जान बचा सके, छुड़वा सकें। जज्बे लुटाती हुई नजरों से बेड पर लेटती हुई हिना को देखकर अपनी पैंट से बेल्ट निकालते उसने एक साइड पर फेंका और कदम उठाता हुआ बेड के नजदीक ही हुआ और दिमाग के घोड़े दौड़ाती हिना एकदम सख्त हुई अपनी टांगों को ऊपर की जानिब क्लोज करती हुई बेड के पीछे की जानिब खिसकी थी। जाने जहां आज राह फराम मुमकिन नहीं, उसकी टांगों को नीचे की जानिब खींचते हुए उस पर साया पगनुमा और उसके मज़ाहमत करते हाथों को अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में लेते हुए नीचे बेड पर लगाया। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हिना अपनी नीली नम होती हुई आंखों को में उसे देखने लगी, अपने हाथों को उसके शिकंजे से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। तो तुम क्या चाहती हो? अपने हक से दस्तबरदार हो जाओ। हिना की आंखों में नमी देख करवट के बल बेड पर लेटते हुए उसने हिना को अपने सीने पर लटाया और मुझे अभी टाइम चाहिए। अटकती मोहतसम के कसरती सीने को देखने लगी। टाइम लेकर क्या करोगी? मुझसे दूर जाने के नए नए मंसूबे सोचोगी? अपने सीने पर रखे उसके कांपते हाथ को पकड़कर उसने अपने सामने करते हुए उसकी भीगी नम हथेली को अपने लबों से लगाया तो उससे अपने हाथ पर उसका लम्स महसूस करती अपनी डोल की तरह बजती हुई धड़कनों से घबराती हुई उसने अपना हाथ वापस खींचा। अपने सीने पर धड़कती उसकी धड़कनों को सुनते ही महसूस किया मुतसम की घनी मूंछों तले अनाबी लब उसकी हालत पर मुस्कुराए थे। उसे और खौफजदा करने के लिए मुतसम ने उसकी कमीज के अंदर अपना हाथ डालकर उसकी कमर को और उंगलियां फेरनी शुरू कर दी थी। अपनी कमर पर रिंगती उसकी उंगलियों को महसूस करती कि ये हिना सर उठाते खौफजदा हुई थी। ये कुकू क्या कर रही हैं आप? कमीज के ऊपर से मुतसम के हाथ पर अपना हाथ रखती हुई अपनी कमर पर शरारतें करती उंगलियों को काबू में करती गोया हुई। तुम्हारे वजूद की नरमाहट महसूस कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? हाथ की मुट्ठी में उसकी कमर को जकड़ते उसके नीचे बेड पर डाले खुद उस पर साया फगन हुआ। आप प्लीज पहले वाले मुतसम बन जाए ना। अपनी उसकी तेज गर्म सांसों के उलझने पर हिना अपनी सांस रोकती बामुश्किल बोली थी, हाँ बन जाऊंगा। जाने जहाँ मैं तुम्हारा पहले वाला मुतसम ही हूँ, बस प्यार करने का लेवल थोड़ा बढ़ाया है। अब सारी जिंदगी कुंवारा तो नहीं रह सकता ना। उसकी शरक पर अपनी मूंछों को रगड़ते हुए उसे अपने लबों में दबाए इतने जोर से सक किया कि हिना की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी थी। वो कसमसाकर उसके हिसार से निकलने की कोशिश करने में पर नाकाम हुई थी। मोहतसम खान उसके जिस्म की नाजगी में बहक रहा था और हिना कैसे होने दे सकती थी? किसी का दिल दुखाकर वो कैसे मज़े से अपनी ज़िंदगी में गुजार सकती थी? आखिर हुआ तो सब उसकी वजह से ही है, अनजाने में ही से ही, लेकिन वो किसी के दर्द की वजह बनी थी। उसकी वजह से एक नहीं तीन लोग तकलीफ में थे। छोड़े मुझे, मैंने कहा छोड़े मुझे। नहीं कबूल मुझे ये जबरदस्ती का रिश्ता। उसकी मजीद बढ़ती पेश कदमी पर वो गुस्से से मसनूई नफरत लहजे में समाकर गोया हुई और उसकी गर्दन पर अपना लम्स छोड़ता मुतसम खान सर उठाकर उसके चेहरे को देखने लगा। तुम्हारा दिमाग में पल रहे फतूर को मैं 1 मिनट में निकाल सकता हूँ और अच्छे से समझ रहा हूँ। उसकी चौड़ी को मुट्ठी में जकड़े मुतसम गुस्से से दौड़ा था। तुम्हारे सिवा मुझे कोई नहीं चाहिए। तुम्हारे अलावा मुझे कभी किसी से इतनी मोहब्बत नहीं हुई और मैं उस पर अपनी अना कुर्बान कर दूं। एक मर्द को जब अपनी मोहब्बत नहीं मिलती तो वो पागल हो जाता है और वो आयशा की मोहब्बत से भी अनजान नहीं था। अगर वो आयशा की मोहब्बत की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी भी दे देता तो तब भी वो कभी आयशा को उसका हक नहीं दे पाता। इस रिश्ते का वजूद बेमानी है। तुम समझने की कोशिश करो।
اس رشتے سے دونوں ہی اذیت میں رہتے۔ عائشہ کی ہوشیاں سوچ کر ہی اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ کچھ دن کی اذیت عمر بھر کی اذیت سے بہتر ہے، اور اس کی ایک بیوی بیوقوف بنا سوچے تین زندگیوں کے ساتھ کھیلنے جا رہی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دل میں اپنے لیے ابھرتے جذباتوں کو، اس کی بڑھتی دھڑکنوں میں پیدا ہوتی اس کی محبت کو، اس سے دور ہو کر بھی وہ سکون سے نہیں رہ سکتی تھی، لیکن ابھی یہ بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ اسے یہ بے وقوفی کرنے سے روکنا چاہتا تھا، اسے خود کو اذیت دینے سے بچانا چاہتا تھا، اسے دونوں کی ہوشیاں تباہ نہیں کرنے دے گا۔ وہ جو سوچ رہی تھی اچھے سے سمجھتا تھا۔ ہنا، معتصم، ہان، اپنے بچے تو مجھے تم سے ہی چاہیے، اور چاہے تم رضامند ہو یا نہ ہو۔ معتصم کہتا اپنا سارا وزن اس کے نازک دبلے پتلے وجود پر ڈالتا ہوا اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں دباتا چبانے لگا کہ ہنا بوکھلاتی ہوئی اس کی گرفت میں پھڑا کر رہ گئی تھی، اور اپنی سگریٹ شدہ سانسوں کو زبردستی اس کی سانسوں میں شامل کرتا ہوا اس کی سانسوں کو سینے میں ہی دبا گیا۔ اس کی رنگت سرخ لال سی ہو گئی تھی اور ٹانگیں بے جان اس کے کندھے پر مکے مارتی وہ خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی بے حال ہو رہی تھی۔ اس کے لبوں کو چھوڑتے معتصم سائڈ ٹیبل کے پاس لگے سوئچ بورڈ سے کمرے کی لائٹ آف کرتا، زیرو بلب جلاتا۔ وہ دوبارہ اس پر جھکا اور اس کی قمیض کے اندر ڈالے جھٹکے سے وہ اسے اتار گیا تھا کہ ہنا خود کو بھی دیکھ کر اپنے سینے کے گرد ہاتھ رکھتی ہوئی نظر جھکا گئی تھی اور سہمی نگاہوں سے معتصم کو دیکھتی خود میں سمٹی تھی۔ کیا ہوا؟ جانے جہاں ہنا کی ابتر حالت دیکھتے ہوئے سینے پر رکھے اس کے ہاتھوں کو ہٹاتے اوپر بیڈ پر پن کرتے ہوئے کہ یہ اس پر جھکے دل کے مقام پر لب رکھتا اس کی تیزی ہوئی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگا تھا۔ معتصم الفاظ ہنا کے لبوں میں تھے کہ معتصم اس کے ہلتے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا، اس کے سینے کی نازکی کو ہاتھوں میں بھرتا ہوا محسوس کرنے لگا، اور اس کے ہاتھ کی بڑھتی گستاخیاں اس سے بالکل بھی اوجھل نہیں تھی، نازک جان برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اس کے سینے پر چھوٹے چھوٹے مکے برساتے ہوئے وہ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ مجھے ہرٹ کر رہے ہیں۔ سانسوں کو آزادی ملتے ہی رک رک کر بولتی، گہرے سانس لینے لگی۔ ہرٹ کروں گا تو باپ بنوں گا نا، ورنہ تم تو مجھے بے اولاد ہی رکھنا ہے۔ اس کے پیٹ کو سہلاتے مانہیزی سے کہتا ہوا وہ دوسرا ہاتھ بھی بلاؤز کی ہک میں الجھاتا ہوا اسے بھی اتار گیا تھا۔ آپ یہ اچھا نہیں کر رہے۔ اپنی حالت سے شرمندہ ہوتی وہ اس کے سینے میں خود کو چھپانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی تھی، اچھا کر رہا ہوں یا برا، یہ تو جب رزلٹ ملے گا تب ہی پتہ چلے گا، سپاٹ لہجے میں کہتا ہوا اس کی جانب اس کے سینے پر لب رکھے۔ ہنا خود کو بالکل بے جان محسوس کرتی ہوئی آنکھیں مچ گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ اب نہیں رکے گا۔ اس کی مچی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر ان پر باری باری لب رکھتا ہوا اس کی چھوٹی سی ناک پر دانتوں کا دباؤ ڈالتا ہوا لبوں کے درمیان اس کے گال کو رب کرتا ہوا دوبارہ اس کے نرم ہونٹوں پر جھک شدتیں لٹانے لگا جو اس نے اپنی شریکِ حیات کے لیے اپنے دل میں سنبھال کر رکھی تھی۔ اس کی کمر کو ہاتھوں میں بھرتے ہوئے سینے پر اپنی شدتیں لٹانے لگا کہ نازک جاں ایک دم سے پھڑپھڑا کر اٹھی تھی۔ اس دیونما شخص کے تنگ حصار میں خود کو اس میں سماتے ساتھ ہی اس کی کمر کو سلاتے اس کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ شدت سے خود کو اس میں سماتے ہوئے اس کے پسینے سے بھیگے وجود پر جھکا اور اس کے کندھے پر لب رکھتے ہوئے اس کے دانتوں میں بھینچے ہوئے نچلے ہونٹ کو انگوٹھوں سے دانتوں میں نکالتے ہوئے خشک ہوتے ہوئے اس کے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اسے تر کیے پیچھے ہوئے، آپ بہت گندے ہیں۔ ہچکیاں لیتی ہوئی نیلی آنکھوں میں نمی سی اتر دیکھتے ہوئے وہ خفا ہوئی تھی۔ جو چیز دل کے قریب ہو اس کے ساتھ ہی گندے کام واجب ہوتے ہیں۔ معتصم مسکرا کر کہتا ہوا اس کے لبوں کو پھر چوم گیا تھا، آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ کانٹریکٹ توڑ کر ہنا نے اپنے ناخنوں سے اس کی گردن کو کافی حد تک نوچ ڈالا تھا اور سکن کروچی تھی، مجبور تم نے کیا۔ اس کے سینے کو زور سے خود میں پیچھے جواب دیا کہ اس کے تنگ حصار میں ہنا مچلی تھی، تمہارے وجود کی خوشبو مجھے پاگل بنا رہی ہے۔ سرگوشی میں کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس کے کان کی لو تک ہوا تھا اور پوری شدت اس میں سمایا تھا کہ ہنا سسکتے ہوئے اس کی کمر کو نوچا اور دونوں کی پھولتی سانسوں کا شور کمرے میں مانہیزی خاموشی میں پھیلنے لگا اور اس کے سینے پر اپنا لمس بکھیرتے ہوئے کروٹ کے بال لیٹتے ہنا کے لرزتے کانپتے وجود کو زور سے اپنے سینے پر لگایا تھا۔ معتصم کو اس کی جان پر رحم آ گیا، تبھی اسے کسی بچے کی طرح اپنے حصار میں لے کر پرسکون کرنے لگا۔ جانے جہاں میری تھوڑی دیر کی قربت تم مرنے والی ہوگی اور جب ساری کی ساری رات تم پر اپنی شدتیں لٹاؤں گا تو تب تمہارا کیا ہوگا؟ معتصم نے شوخ لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہنا اس کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس کے سینے میں سر رکھ کر اس کے بازوؤں کے مضبوط حصار
بنائے آنکھیں بند کر کے سونے لگی۔ اچانک ہی دل، جذبات، احساسات سب بدل گئے۔ اس کے نازک بازو کا حصار اپنے مضبوط بازو کے گرد دیکھ کر خان مسکرا کر سکون سے اپنی آنکھیں بند کی، اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے اس کی خوشبو کو خود میں سمانے لگا تھا جو سگریٹ کی طلب کو پوری کر رہی تھی۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے، اور جانتی ہوں آج کے ایپیسوڈ بہت ہی شارٹ ہے کیونکہ غیر حاضری نہ ہو اور آپ بھی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں ایپیسوڈ کا، اس لیے میں نے کہا